سوال ہے، دوسرے بھی لوگ توجہ سے سنیے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی آیت لمبی ہو اور ہماری سانس اتنی لمبی نہ ہو کہ ہم پوری آیت کو ایک لمبی سانس میں پڑھ سکیں، تو کیا ہم بیچ میں رک سکتے ہیں، سانس توڑ سکتے ہیں، اور کیا آخری حرف کو ساکن کر دیں گے؟ جی ہاں، یہی بات ہے۔ دیکھیے، وقف کا مطلب ہوتا ہے رکنا، ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے ہم کس طرح رکیں گے، ٹھہریں گے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر سرکل کا گول نشان یعنی آیت آئے وہیں پر وقف کیا جائے، آیت کے علاوہ بھی کسی اور جگہ کہیں پر بھی وقف ہو سکتا ہے۔ بس الفاظ کو آدھے میں چھوڑ کر وقف نہ کیا جائے، اور جہاں پر ہم وقف کریں گے، وقف کے جو 3 قاعدے ہیں وہی سب اپلائی ہوں گے۔ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں مختصر انداز میں۔ وقف کرنے کے لیے تجوید میں 3 قاعدے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہمیں جہاں وقف کرنا ہو اور اس آخری حرف کے اوپر اگر زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش، ہم نے 5 چیزیں بتائی ہیں، پھر سن لیجئے۔ آخری حرف کے اوپر اگر زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش، ان 5 میں سے کوئی آئے تو ان کو ہٹا دیں گے اور ان کی جگہ پر آخری حرف پر جزم لگا کر سانس توڑیں گے۔ اور جب ہم نے درمیان میں سانس ٹوٹنے کی وجہ سے وقف کیا تو پیچھے والے 1-2 الفاظ سے ملا کر پھر اگلی پوری آیت کریں گے انشاءاللہ۔ وقف کا قاعدہ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر آپ کو 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو اسے ایک زبر کے ساتھ الف مدہ پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن، دال کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، لیکن جب وقف کریں گے تو پڑھیں گے احدا۔ اسی طرح قاعدہ نمبر 3 ہے وقف کا کہ آپ کو وقف کرنا ہو اور آخری حرف گول تا ہے۔ دھیان اور توجہ سے سنیے، گول تا۔ تا 2 ٹائپ کی ہوتی ہیں، ایک تو لمبی تا ہوتی ہے جو الف با تا آتی ہے، اور ایک گول تا ہوتی ہے جو گول ہا کی طرح ہوتی ہے، جس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، اسے گول تا کہتے ہیں۔ تو قاعدہ نمبر 3 یہ ہے، آخری حرف اگر گول تا ہو، آپ کو وقف کرنا ہے تو آپ گول تا کو ہائے ساکنہ بنا دیں گے، یعنی گول ہا اور اس کے اوپر سکون لگا دیں گے اور سانس توڑیں گے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔